بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورۃ الاعراف میں اللہ پاک یوں فرماتا ہے، یہ لوگ تم سے پوچھتے ہیں کہ آخر وہ قیامت کی گھڑی کب نازل ہوگی، کہو اس کا علم میرے رب ہی کے پاس ہے، اسے اپنے وقت پر وہی ظاہر کرے گا۔ آسمانوں اور زمینوں میں وہ بڑا سخت وقت ہوگا، وہ تم پر اچانک آ جائے گا۔ سورۃ طٰہٰ میں اللہ تعالیٰ نے اپنا ارادہ و منشا بھی بیان کر دیا ہے کہ میں قیامت کے علم کو مخفی رکھنا چاہتا ہوں، اور ارشاد باری تعالیٰ ہے قیامت کی گھڑی ضرور آنے والی ہے، میں اس کا وقت مخفی رکھنا چاہتا ہوں تاکہ ہر متنفس اپنی سعی کے مطابق بدلہ پائے۔ مقصد اس کا یہ ہے کہ جس طرح انسان کی شخصی موت کی تاریخ اور وقت کو غیر معین و مبہم رکھنے میں بڑی حکمتیں ہیں، اسی طرح قیامت کو، جو پورے عالم کی اجتماعی موت کا نام ہے، اس کو مخفی اور مبہم رکھنے میں بھی بڑی حکمتیں ہیں۔ اول تو یہی ہے کہ یقین کرنے والوں کے لیے اس صورت میں زندگی دوبھر اور دنیا کے کام مشکل ہو جائیں گے، اور منکرین کو طویل المیعاد سن کر استہزاء و تمسخر کا بہانہ ملے گا اور ان کی سرکشی میں اور اضافہ ہوگا۔ اس لیے بتقاضائے حکمت اس کی تاریخ کو مبہم رکھا گیا تاکہ لوگ اس کے ہولناک واقعات سے ہمیشہ ڈرتے رہیں، اور یہ ڈر ہی انسان کو جرائم سے باز رکھنے کا سب سے زیادہ مؤثر علاج ہے۔ ناظرین گرامی، بے شک اللہ قیامت کے وقت کا تو ہمیں نہیں بتایا گیا، لیکن ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قیامت کی کچھ نشانیاں ہمیں ضرور بتائی ہیں جن کے بعد قیامت برپا ہوگی۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہم نے قیامت سے قبل بہت سی علامات کے ظہور کی پیش گوئی فرمائی ہے۔ چند علامات عمومی ہیں جنہیں علامات صغریٰ کہا جاتا ہے، اور بعض غیر معمولی علامات کا ذکر فرمایا ہے جنہیں قیامت کی بڑی نشانیاں یعنی علامات کبریٰ کہا جاتا ہے۔ ان علامات کبریٰ میں سورج کا مغرب سے طلوع ہونا، دابۃ الارض ایک خاص جانور کا ظاہر ہونا، دجال کا ظہور، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا نازل ہونا وغیرہ شامل ہیں۔ یہ سب بھی قیامت کی بڑی نشانیاں کہلاتی ہیں۔ یہ ایسی نشانیاں ہیں کہ جس سے ہر کوئی جان لے گا کہ اب قیامت برپا ہونے والی ہے، لیکن ان علامات کبریٰ سے پہلے ایک آخری رمضان آئے گا جس کے بعد یہ نشانیاں ظاہر ہوں گی۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جب قیامت آنے والی ہوگی تو وہ وقت ایسے گزرے گا، 1 سال مہینوں کے برابر ہو جائے گا، مہینے دنوں اور دن گھنٹوں اور گھنٹوں منٹوں اور سیکنڈوں کے برابر ہو جائیں گے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آخری رمضان کے بارے میں ہمیں آگاہ کیا ہے اور فرمایا کہ اس کے بعد کوئی رمضان کا مہینہ نہیں آئے گا، اس کے بعد قیامت آ جائے گی۔ حضرت نعیم بن حماد رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت سے پہلے جو بھی رمضان کا مہینہ آئے گا، اس میں دنیا والوں کو ایک ایسی خوفناک اور بلند آواز کا سامنا کرنا پڑے گا کہ دنیا کا ہر انسان اس آواز سے ڈر جائے گا۔ ہر کوئی یہ سوچنے پر مجبور ہو جائے گا کہ یہ کس طرح کی آواز ہے اور کس کی آواز ہے۔ کسی کو بھی اس آواز کے بارے میں معلوم نہ ہوگا کہ یہ آواز کہاں سے آئی ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس سال رمضان میں ایسی دردناک آواز سنائی دے تو 1 سال کا رزق اپنے گھروں میں جمع کر کے رکھ لینا، اس کے بعد اللہ تعالیٰ دنیا سے رزق اٹھا لے گا۔ یہ رمضان کا مہینہ حضرت امام مہدی کے دور سے پہلے آئے گا۔ اس رمضان مبارکہ میں سورج گرہن بھی لگے گا اور آسمان پر کوئی نور سا چمکتا ہوا نظر آئے گا۔ ملک شام میں مسلمانوں پر ظلم و ستم اور قتل عام ہو جائے گا۔ جب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ فرما رہے تھے کہ آخری رمضان میں ایک زوردار آواز آئے گی جس کے بعد اس سے اگلا رمضان نہیں آئے گا بلکہ قیامت آ جائے گی، تو صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دریافت کیا، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ خطرناک آواز رمضان کے کس عشرے میں آئے گی؟ پہلے عشرے، دوسرے یا تیسرے عشرے میں یہ آواز سنائی دے گی؟ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ یہ آواز رمضان کے دوسرے عشرے میں ظاہر ہوگی۔ یہ آواز اتنی زوردار ہوگی کہ کافی تعداد میں لوگوں کی سماعتیں چلی جائیں گی۔ بے شمار لوگ اس خطرناک آواز کی گونج سے بے ہوش ہو جائیں گے، زمین پر گر جائیں گے۔ ایک روایت کے مطابق 70,000 لوگ اس آواز سے اپنے رستے بھول جائیں گے، 70,000 عورتوں کی عزت مٹی میں مل جائے گی۔ پھر صحابہ نے پوچھا، اے اللہ کے نبی، ہم آپ کی
امت میں سے اس آواز سے کہ ان لوگ محفوظ رہیں گے؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جواب دیا کہ وہ لوگ محفوظ رہیں گے جو اپنے گھروں میں ٹھہرے رہیں گے اور اللہ تعالیٰ کی یاد میں سجدے کر کے اللہ سے رو رو کر دعا کریں گے۔ اس آواز کے بعد ایک اور آواز آئے گی۔ پہلی آواز حضرت جبرائیل علیہ السلام کی ہوگی اور دوسری آواز شیطان کی ہوگی۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ رمضان میں چیخ سنائی دے گی اور شوال کے مہینے میں بہت شور شرابہ ہوگا اور ذی القعدہ کے ماہ میں قبیلے کے لوگ ایک دوسروں کے ساتھ بغاوت پر اتر آئیں گے اور ذو الحج کو قتل و غارت عام ہو جائے گی۔ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم نے دریافت کیا کہ اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہم یہ چیخ کیسی ہوگی؟ رسول اللہ نے فرمایا کہ رمضان کی 15 تاریخ کو رات کے وقت ایک زوردار دھماکہ ہوگا۔ یہ دھماکہ اتنا خطرناک ہوگا کہ ہر کوئی اس دھماکے کی وجہ سے سہم جائے گا۔ اس دن ہر طرف زلزلے کی خبریں عام ہو جائیں گی۔ جب تم جمعے کے دن فجر کی نماز ادا کر لو تو اپنے اپنے گھروں میں داخل ہو جانا اور گھر کے دروازے اور کھڑکیوں کو بند کر کے اپنے کانوں میں انگلیاں دے لینا، اپنے بستروں میں لیٹ جانا۔ جب تم کو چیخ کی آواز آئے تو اللہ کے سامنے سجدے میں گر کر رو رو کر دعا کرنا اور یہ پڑھنا، پاک ہے وہ ذات جس نے ہم کو پیدا کیا ہے اور ہم کو دوبارہ لے جائے گی۔ جو اس بات پر عمل کرے گا وہ بچ جائے گا۔ اور جس 15 رمضان کو یہ آواز آئے گی اس رات چاند گرہن لگے گا اور صبح سورج گرہن ہوگا۔ ناظرین گرامی، جس رمضان میں یہ نشانیاں نظر آئیں گی اس رمضان سے لے کر اگلے رمضان سے پہلے پہلے قیامت برپا ہو جائے گی۔ اس رمضان کے بعد بڑے بڑے فتنے پیدا ہوں گے، ہر کوئی دوسرے کی جان کا پیاسا ہو جائے گا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں سیدھا رستہ دکھا دیں، آمین یا رب العالمین۔ اللہ تعالیٰ ہمیں قیامت کی سختیوں سے، عذاب سے بچائے، آمین۔